ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے جو 8 اکتوبر کے حوالے سے وہ جاری ہے اور آپ نے کبھی ایک خصوصی پیکج بھی دیکھا ہے. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے جو ساتھی کمپیئر ہیں سہرش بٹ. ناظرین انہوں نے جو سہرش بٹ نے اور ان کے ساتھ ہمارے دو جو نئے مہمان ہیں وہ بھی ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. میں سہرش بٹ آپ کچھ زلزلہ کے حوالے سے پہلے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ضرور. 3 رمضان المبارک 8 اکتوبر 2005 کی صبح، ایک ایسی صبح جس میں ہر شخص بے خبری کے عالم میں اٹھا اور زندگی کی گاڑی کو رواں دوا رکھنے کی جستجو میں لگ گیا. ایک خاموش سحر، یہ یقیناً طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی. زندگی اپنی روانی میں محو تھی اور انسان اپنے کام میں. وقت اپنی مستی میں گزر رہا تھا اور جب گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہوئی 8:52 پر پہنچتی ہیں تو زمین ایک انگڑائی لیتی ہے. ایک تھرتھراہٹ سی پیدا ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں سارا سما ہی بدل جاتا ہے. اس دلخراش منظر کو لفظوں میں قید کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے. مکاتب، دفاتر، مدارس اور رہائش گاہیں ایک ہی لمحے میں قبرستان کا سا منظر پیش کرنے لگتی ہیں. اس دن ماؤں کے بچے سلامتی سے گھر نہیں پہنچے، اور اگر پہنچے بھی تو یا تو وہاں پہ گھر ہی نہیں تھے یا گھر والے ہی موجود نہیں تھے. بچوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی. ملبے تلے لاشوں کا ڈھیر لگ گیا تھا. سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اپنے بچھڑوں سے ملنے کی آس ہر ایک کو تڑپا رہی تھی اور لبوں پر دعائیں، التجائیں، سسکیاں اور آنکھوں میں بس تلاش. وہ لوگ جو ایک رات قبل اپنی مخملی خوابگاہوں میں موجود تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی اگلی رات کچھ کی تو زمین پر اور کچھ کی زمین کے اندر گزرنے والی ہے. سب کچھ تاریک اور خاموش. موت نے تھا کان میں کچھ کہہ دیا، موت نے تھا کان میں کچھ کہہ دیا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی. یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو یہاں موجود تھا. خوبصورت منظر پیش کرنے والا یہ شہر ایک پل میں خوف و ہراس کا منظر پیش کرنے لگا تھا. ہر آنکھ محو حیرت تھی اور ہر ذہن یقینی اور بے یقینی کے جھولے میں جھول رہا تھا کہ شاید قیامت اسی کو کہتے ہیں. خاک ہو جائیں تو چہرے نہیں دیکھے جاتے، خاک ہو جائیں تو چہرے نہیں دیکھے جاتے، اب ان آنکھوں سے یہ لاشیں نہیں دیکھے جاتے. زلزلے تو نے میرے باغ کے غنچے توڑے، زلزلے تو نے میرے باغ کے غنچے توڑے، تجھ سے ہنستے ہوئے بچے نہیں دیکھے جاتے. کاش اس بات کا ماؤں کو یقین آ جائے، موت آ جائے تو رستے نہیں دیکھے جاتے. اور طلب علم کی خاطر جو گئے تھے گھر سے، طلب علم کی خاطر جو گئے تھے گھر سے، ان کے بکھرے ہوئے بستے نہیں دیکھے جاتے، ان کے بکھرے ہوئے بستے نہیں دیکھے جاتے. سہرش بڑا اچھا آپ نے اپنے جو آپ کے خیالات تھے، احساسات تھے، ان کا جو آپ نے اظہار کیا. اور ہمارے ساتھ ناظرین دو جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں، ان میں محترمہ نصرت دلشاد دورانی جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اور معروف سماجی کارکن ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں. جبکہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ عامر مظفر قریشی جو سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں آزاد کشمیر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے. محترمہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا نصرت دلشاد دورانی صاحبہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خواتین کے کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے، اور کیا سنہ 8 اکتوبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کو میری طرف سے ہماری قوم کو سلام پیش کرتی ہوں. ایکچولی زلزلے کے حوالے سے تو احساسات ہم سب کے ایک جیسے ہیں. اب بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہمارے احساسات کیا تھے، کیا ہم نے اس چیز کو سمجھا. میں اپنے ذاتی ایک آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ میں اکثر یہ تقریباً پچھلے 20 دن سے 8 اکتوبر جو ہمارا زلزلہ ہے اس سے پہلے مختلف جو ہے معاملات میرے ساتھ خواب میں میرے ساتھ ہوتے تھے. تو وہ یہ تھا کہ بہت پہلے جس وقت ہمارا 6 اکتوبر کو میں نے دیکھا کہ ہمارے نیبر میں سیٹھی باغ میں ایک جج صاحب کے گھر آگ لگی تھی، اور 7 اکتوبر کو جمعۃ المبارک تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ نے مجھے آ کے جب یہ بتایا کہ فلاں گھر میں آگ لگی اور ان کے گھر میں بڑا نقصان ہوا، تو اچانک میرے منہ سے یہ نکلا کہ ہمارا گھر بھی نہیں بچ سکتا. تو وہ افسردہ ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور بعد میں ہمارے
ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے جب یہ پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا، تو میں نے انہیں اپنے پچھلے 15-20 دن کی وہ رات کی جو نیند کا نہ آنا، ہمیں نماز میں ایک تسلی جو ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد، ایک وہ چیز ہمارے اندر سے، میرے اندر سے اسپیشلی وہ ختم ہو چکی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ یا تو ہمارے کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں ہیں ہم سے، کہ ہمیں نماز میں وہ چین کیوں نہیں مل رہا جو ہمیشہ سے ملتا تھا. تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا کہ حضرت میں یہ دیکھتی ہوں خواب میں، میری والدہ 1 سال پہلے وفات پا چکی تھی، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کی قبر کے اندر سے ایک آواز اور گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، اور کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی یا تو شاید میرا کوئی وقت آ گیا ہے مرنے کا، یا یہ بات ہے، یا کیا ہونے والا ہے کہ مجھے جس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو جب میں نے ان کو یہ بتایا، جو آواز ہم نے زلزلے کے وقت، اس وقت وہ جو گڑگڑاہٹ کی آواز محسوس کی، وہ مجھے 15-20 دن پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی. سوتی تھی لیکن سو نہیں سکتی تھی. پھر میں نے اسی طرح ایک دفعہ دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرے ساتھ ایک خاتون ہے، یہاں سعیدہ باجی ہیں، شہر سٹی میں رہتی ہیں. ان کو میں نے دیکھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بلڈنگ ہے اس کے دائیں بائیں سے اس نے گرنا شروع کر دیا، بالکل ایسے. تو میں کہتی ہوں دیکھیں یہ بلڈنگز کیسی ناقص بنی ہوئی ہیں کہ یہ گر رہی ہیں، لیکن وہ خوفزدہ تھے. اور ہم اس جو بلڈنگ تھی اس کے ہم 4تھی منزل پہ تھے، اور نیچے سے ساری بلڈنگ گر چکی تھی، اور ہماری وہ جو میں نے جو اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر موجود ہوں، اور وہ جب وہ رو رہی ہیں تو میں نے اس وقت بھی اپنی مرحومہ والدہ کو دیکھا کہ وہ مجھے کہہ رہی ہیں تم پریشان ہو. میں کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا کہ نیچے تو زمین ہی نہیں رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، آپ پریشان مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کے جو آثار تھے یا لوگوں کے رویے یا کچھ نہ کچھ چیزیں تھیں. ایک اور میں آپ سے چیز شیئر کروں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت اس طرح کے ثانیات ہوتے ہیں، یا خاص کر آفات سماوی اتنے بڑے لیول پہ آتی ہے، تو جو پرندے ہوتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ صبح آپ جب فجر کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد تمام جو پرندے آپ کو مشرق کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر آپ جب کوئی ثانیہ ہونے لگے یا کوئی ہو تو ان پرندوں کی وہ رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ان کا چہچہانا جو ہے کم ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں اگر پرندے آنا جانا چھوڑ دیں تو صبح کے ٹائم اگر آپ کو نظر نہ آئے تو یہ تصور کر لیں کہ یہاں کوئی بڑا حادثہ یا واقعہ ہونے والا ہے. چھتوں پہ اس کے علاوہ جو باقی جانور ہیں آپ کو، لیکن وہ جو ہمارے بلیاں ہیں جن کو ہم دودھ کبھی ڈال دیتے ہیں، کبھی کتے باہر سے گزر رہے ہیں ان کو ہم روٹی ایسے، انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا تھا. لیکن ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے، شاید ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی. اب تو ماشاءاللہ لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے، مجھ میں بھی یہ شعور آ چکا کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ ضرور دیتے ہیں لیکن ہم اس وارننگ کو سمجھتے نہیں، اور اس کو ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، ایک پریڈکشن سی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے. اچھا عامر قریشی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 8 اکتوبر کے فوراً بعد ہی امدادی کاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اس حوالے سے میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپنے یہاں مل رہا. لیکن 8 اکتوبر کو جب یہ ثانیہ رونما ہوا تو اس کے فوراً بعد جو شہر کی صورتحال تھی اس میں تو وقتی طور پر میڈیا تو سامنے نہیں آ سکا، لیکن سب کے ذہن میں ایک چیز تھی شاید تو جس گھر میں تھا کہ میرا ہی گھر یہ گرا ہے. لیکن جب صورتحال سامنے آئی، جب پھر ٹی وی آن ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پہلی خبر یہ چلی جو اس وقت وفاقی وزیر تھے شیخ رشید صاحب کی کہ زلزلے سے مارگلا ٹاور گرا ہے صرف. لیکن اس کے فوراً بعد جب ہمارا لوکل میڈیا یہاں پہ متحرک ہوا، انہوں نے اپنی رپورٹس اپنے نیوز چینلز کو دینا شروع کی، انٹرنیشنل چینلز کو دینا شروع کی، تو پھر لوگوں کو یہ احساس ہوا، پتہ چلا نہیں خالی مارگلا ٹاور نہیں، آزاد کشمیر تو پورا تباہی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو میڈیا کا انتہائی پازیٹیو رول تھا. اگر میڈیا نہ اس وقت یہ رول ادا کرتا تو آپ دیکھیں گے جتنی انٹرنیشنل این جی اوز اور بین الاقوامی ممالک نے جو فنڈ ریزنگ کی زلزلہ کے لوگوں کے حوالے سے، وہ ہمارے تک نہ پہنچ سکتی. اور شاید صورتحال جو آج ہے، جو محترمہ نے ٹھیک کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم بہت حد تک جو بہتر ہو چکے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، شاید اس وقت تک وہ نہ ہوتا ہے. میڈیا ہر اس قسم کے ڈیزاسٹر میں انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے کہ اصل تصویر ارباب اختیار تک پہنچاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے. اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید آج آپ بھی یہاں اس طرح نہ بیٹھے ہوتے، ہم بھی نہ بیٹھے ہوتے، اور اس شہر میں جو آج سارا ان کی زندگی کی بحال ہوئی ہیں یہ نہ ہوئی ہوتی. میڈیا کا انتہائی اہم رول ہوتا ہے ان ڈیزاسٹر میں اسپیشلی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سانحہ 8 اکتوبر میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں شہید ہوئی ہیں جتنی بھی، اکثریت میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے پیچھے واپس گئی ہیں، کئی باہر نکلنے کے بعد لرزتی ہوئی بلڈنگ میں واپس گئی ہیں، اور بچے بھی بہت سارے ایسے شہید ہوئے ہیں کہ جو ماؤں کے پیچھے واپس گئے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا
ایسا ہے نا جی کہ بالکل ایسا ہے کہ سیٹرڈے تھا اس دن اور میرے بچے چھٹی پہ تھے. میرا ایک بیٹا اس وقت حفظ قرآن مدرسے میں تھا اور بچیوں کو اسکول سے چھٹی تھی. تو اب یہ تھا کہ رمضان میں ہم جب سحری کھا لیتے ہیں اپنا نماز قرآن پاک کے بعد ہم بچوں کو اسکول بھیج کے سو جاتے ہیں. اکثر مائیں سو جاتی ہیں اور میں بھی ایسے ہی ہوا. لیکن ایکچولی میری نیند ہی صبح کے ٹائم اس دن ایسی غفلت کی نیند تھی. اس سے پہلے 15-20 دن سے مجھے نیند ختم تھی. اس دن میں سو گئی اور مجھے اچانک کہ میرے ہسبینڈ جب مدرسہ میں بچہ کو چھوڑ کے آئے تو ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو اچانک ہی یہ آوازیں آنی شروع ہو گئیں. اور میری بچیاں اس دن گھر تھیں اور راستہ ایسا ہوا کہ ہماری جو پیسج تھا, میرا روم اس طرف تھا, میرے بچے جو سٹنگ روم میں تھے وہ اس طرف تھے اور میں اس طرف جانا چاہ رہی تھی. اور اس وقت وہ ایک اللہ نے جو ہماری مدد فرمائی وہ یہ کہ ایک دروازہ تھا ایسے سیل ہو گئے, لاک ہو گئے. میری بچیاں جو تھیں وہ رو رہی تھی, چیخو پکار تھی ماما میں بچا لیں. اور میں نے ان جالیوں کو کس طریقے سے کاٹا, اس دروازے کی جالیاں اس کو, میں بھی اپنے بچوں کے پیچھے گئی. اور جب میں اپنے بچوں کو اپنے پاس لے آئی تو ہمارے فرنٹ والا پورشن بھی گر گیا ایسے ہی. اور ایک وہ پیسج کے اندر ایک قبر کا سما مجھے فیل ہوا اس وقت کہ میں اب یہ آخری وقت آ گیا ہے. اور میں نے اپنی بچیوں کو یہ کہا کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں. اور پھر جب میں نے کافی دیر دیکھا کہ جس دیوار کے ساتھ میں نے وہ لگائی ہوئی تھی ٹیک, اس میں یہ تھا کہ اس میں کوئی مجھے سیفٹی وہاں فیل ہوئی, لیکن باقی میں نے اپنے گھر کو خود گرتے ہوئے دیکھا. تو اس وقت جو آوازیں لوگوں کی مجھے آ رہی تھیں وہ اسی طریقے سے مکس تھیں آوازیں, کچھ گڑگڑاہٹ کی آواز, کچھ دھواں, کچھ یہ جو گرد و غبار, یہ چیزیں تھیں. تو پھر اس وقت ہم وہاں سے میں نے اللہ سے یہ رجوع کی کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں, ہمارے گناہوں کو آپ معاف فرمائیں, ہم آپ کے نبی کی امت ہیں. اے اللہ ہمارے ان کوئی اگر ایک نیکی ہماری کوئی ادا پسند ہے, یہ میں نے دعا کی. اور میرے دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ میرے درمیان سے پیسج کا لینٹر گرا اور ایک سیڑھیوں کا وہ اس طریقے سے وہ فولڈ ہوئی وہ سریا اور وہ کہ ایک سیڑھیاں بن گئیں. اور میں ان سے گزر کے, ساتھ میرے فادر ان لا تھے, ان کو میں نے لیا. باہر کے روم میں سے ہمارا ملازم تھا, بیمار تھا, اس کو لیا اور میں وہاں سے نکل گئی. جب وہاں سے دوسرے کی چھت پہ گئی, وہاں سے سیڑھیاں اتر کے ہم باہر پلاٹ میں آئے تو پھر میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا واقعی جو گلی کی طرف دوڑی کہ میرا بچہ بھی سویا ہوا ہے, کوئی کچھ تو اس وقت بھاگ چکی تھی. پھر میں نے ادھر ڈیتھ, ہمارے نیبر میں ایک خاتون ہے, وہ بھی ایسے ہی اپنی بچی کو لینے کے لیے اندر سے گئی, 2.5 سال کی ان کی بچی تھی, ان کی میں نے ڈیتھ دیکھی. پھر 1-2 ماؤں کو میں نے اسکول میں جب وہ گئیں, بعد میں یہ رپورٹ آئی کہ وہ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے اوپر اس طرح ملبہ گرا اور وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. واقعی ایسا بہت ہوا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا عامر صاحب, آپ سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ تعمیر نو کا جو عمل ابھی ہو بھی رہا ہے, کیونکہ ابھی ڈیوریشن اس کا, کیونکہ 8 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا تب سے لے کے اب تک تقریباً 8 سال گزر چکے ہیں, تو اس عمل سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ دیکھیں جتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ تو 100% تو آپ مطمئن نہیں ہو سکتے کسی کام سے بھی, لیکن جو کام ہو رہے ہیں ان کو بھی بندہ اگنور نہیں کر سکتا کہ کام بالکل ہی نہیں ہو رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, جو پروجیکٹس تھے ان میں ڈیلے بھی ہوا ہے, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو انکمپلیٹ ہے آج تک, اسپیشلی اسکولوں کے جہاں بچوں کی تدریس کا عمل ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو ایک پازیٹیو سینس میں اگر لیں تو ٹھیک ہے, پرابلمس ہیں. آج دیکھیں آج اس دن کے موقع پر کتنے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, کچھ کی شکایتیں ہو رہی ہیں, جی پیسہ یہاں سے چلا گیا وہاں سے چلا گیا. لیکن ایک چیز یہ بھی سوچنے کی ہے, آپ دیکھیں $5 ارب جو امداد اس آزاد کشمیر کے والے سارے ایریاز کے لیے آئی تھی, اس میں سے $2.5 ارب ایسا ہے جو جن لوگوں نے امداد دی انہوں نے خرچ کیا خود ہی, اور وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے جا چکے ہیں اس وقت اپنے ممالک میں. تو باقی $2.5 ارب جو تھا وہ ہمارے ہی لوگوں نے خرچ کرنا تھا, جس کے لیے ایرا سیرا اور اس قسم کے ادارے بنائے گئے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان اداروں میں جو ہے انہوں کے پاس وہ استعداد نہیں تھی کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو یہ مینج کر سکتے, جس کی وجہ سے یہ تھوڑی بہت ڈیلے ہو رہی ہے. تو مطمئن تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی چلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مکمل ہو جائے گا. ابھی اب تک تھوڑے بہت پروجیکٹ رہ گئے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں حکومت کا بھی ساتھ دینا چاہیے. کوئی کوتاہیاں ہیں تو ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. رئیس صاحب میں آپ سے یہی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا جو سرکاری عمارتیں بن رہی ہیں, ظاہر ہے آپ دن کو دیکھتے بھی ہیں, ان کو تو بلڈنگ کوڈ کے مطابق وہ بنائی جاتی ہیں, ظاہر ہے انٹرنیشنل NGOs بنا رہی ہیں یا ادارے بنا رہی ہیں, نیس پاک بنا رہے ہیں. جو پرائیویٹ گھر بن رہے ہیں
ان کو کوئی چیک کرتا ہے کہ ان کا پلان پلر بیم سریا کوالٹی وہ سارا اس کے مطابق ہے, بلڈنگ کوڈز کے مطابق بن رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ اگلا اگر ڈیزاسٹر آتا ہے تو پتہ لگے سرکاری گھر تو چلیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کے جو پرائیویٹ جو ذاتی لوگوں نے کنسٹرکشن کی ہے وہ پھر اسی طرح ہے, دوبارہ سے وہ گر گئے, ملبے کا ڈھیر بن گیا, اور پھر جو گلیاں کہا گیا تھا کہ ان کو کشادہ رکھا جائے گا, سڑکیں کشادہ ہوں گی, وہ ساری چیزیں یعنی کوڈ تو آپ نافذ کر سکتے ہیں نا, ان پہ عمل ہو رہا ہے, ہمارے ادارے کر رہے ہیں اس پہ ٹھیک کام؟ نہیں, اس پہ تو عمل بالکل نہیں ہو رہا ہے, لوگ اسی طرح اپنے مکان خود بنا رہے ہیں. اس پہ عمل صرف الفاظ صاحب اس حد تک ہو رہا ہے کہ جب آپ نقشہ پاس کروانے جاتے ہیں تو ان کے لوگ آ کے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں آئرن اتنا اس کی وہ اس کیپیسٹی کا ہونا چاہیے, سیمنٹ اتنی رکھنی ہے آپ نے, یہ چیزیں تو آپ کو بتا دیں گے, لیکن جس وقت گھر تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں آن اسپاٹ کوئی بھی اتھارٹی, جس کے لیے آپ دیکھ لیں ترقیاتی ادارہ موجود ہے, میونسپل کارپوریشن موجود ہے, ان کے انجینئرز موجود ہیں, مانا ان کو ہزاروں کی تنخواہیں بھی ملتی ہیں, مراحت بھی ملتی ہیں اور گاڑیاں بھی دی جاتی ہیں, لیکن آج تک میں نے پورے شہر میں خاص کر پرائیویٹ کنسٹرکشن میں کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے وہ جو لوگ جن کی ڈیوٹیز ہیں کہ جا کے چیک کریں معیار کو تاکہ آئندہ کسی اس قسم کے ڈیزاسٹر کی صورت میں زیادہ نقصان نہ ہو سکے, آج تک وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. یہی وجہ. دوسرا ذوالفقار صاحب اس کی بڑی اہم جو بات ہے کہ جو بلڈنگ کوڈز کے 8 سالوں میں لوگوں کو کہا جاتا رہے گا جی آپ بلڈنگ کوڈز کے مطابق اپنے گھر تعمیر کریں, لیکن ان 8 سالوں میں نہ تو بلڈنگ کوڈز عوام کو دیے گئے, نہ ہی ان کو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فراہم کی گئی. اب لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تنگ آ جاتا ہے بندہ تو پھر کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہے اپنی چھت کے لیے. اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ از خود بغیر اس چیز کے انہوں نے اپنے گھر تعمیر شروع کرنے کی ہے, نہ تو گلیوں کا وہ خیال رکھا گیا ہے, اس کی نہ روڈ سے وہ خیال رکھا گیا کہ ان کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے, مکانوں میں کس قسم کا مٹیریل آپ یوز کریں, پلر کہاں تک رکھیں, 7 فٹ تک آپ اس کو پلر ڈالیں, پھر 9 تک ڈالیں, پھر یہ ساری چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جب لوگ تنگ آ جائیں گے, حکومتیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی, یہ ادارے جو جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ اپنے کام نہیں کریں گے, تو آپ دیکھ لیں آج سے 5 سال پہلے کسی گھر کی کاسٹ 25 لاکھ تھی, آج وہ مٹیریل اتنا مہنگا ہو چکا ہے, آج وہ کاسٹ 25 سے 75 لاکھ پہ چلی گئی ہے. بہت شکریہ نصرت دلشاد درانی صاحب آپ کا اور عمر قریشی صاحب آپ کا, آپ دونوں یہاں پہ تشریف لائے. آپ لوگوں نے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, بالخصوص آپ نے خواتین کے حوالے سے ان کے جو حوصلے کی جو بات چیت کی ہے اور جو آپ نے جو واقعات دیکھے, ظاہر ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت میں, اور آپ نے تو یہ بتا دیا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی قدرت کی طرف سے کچھ اشارے جو ہو رہے تھے. عمر صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, میڈیا کے حوالے سے بھی آپ نے ڈسکس کی, بلڈنگ کوڈز کے حوالے سے آپ نے ڈسکس کیا.